ہے جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ اپنے غرور، اپنے جنون، اپنے ایگو میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور یہ لوگ جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ ابتر ہو جائیں گے، آپ کا نام نہیں چلے گا، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، وہ خود ابتر ہو گئے۔ وہ جس کی جڑ کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی، جو برباد ہو گیا، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ کو ساری دنیا جانتی ہے، اور ابو لہب کو ہم لوگ جانتے ہیں لیکن لعنت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن آج اس صورت کا ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ کیسے ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں؟ دیکھیے، آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو لوگ تانا مارتے ہیں، چار لوگوں میں بیٹھ کر مذاق بناتے ہیں۔ ایون جب گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو اپنا ماتھا پیٹ لیتے ہیں۔ انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا تو ایکچولی وہ ابو لہب کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ ابو لہب کیا کہتا تھا؟ محمد کا کوئی بیٹا نہیں، ختم ہو جائے گا اس کا نام اس کے بعد۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ انسان کی جو نسل ہے وہ صرف اور صرف لڑکے سے چلتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لڑکوں سے اپنے خاندان اور نسل کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے میرا خاندان تو جب ہی چلے گا جب میرے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے گا، چاہے اس خاندان کو محلے کے باہر کوئی جانتا نہ ہو، شہر کے باہر کسی کو پتہ بھی نہ ہو اس خاندان کے بارے میں، لیکن چاہیے صاحب لڑکا ہی لڑکا۔ تو اس لیے اس طرح کی سوچ سے بچیں، قرآن کو مطلب کے ساتھ سمجھیں، اور جب کوئی پریشان ہو تو اسے تسلی دیں، اسے کمفرٹ کریں۔ اکثر ہم لوگ نا کسی کو کمفرٹ کرنا بہت زیادہ اوور کر دیتے ہیں، اور جب وہ بندہ چپ نہیں ہوتا، سمجھتا نہیں ہے ہماری بات، ہم جھنجلا جاتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پر ایکچولی ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو بس اسے یقین دلانا ہے میں ہوں تمہارے ساتھ۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف 3 آیتوں میں اپنے نبی کو تسلی دے دی۔ اب آپ کے اور میرے لیے کوثر کیا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے کوثر ہے ہماری صحت، ہماری اولاد، ہمارا گھر، فری وقت، ہر وہ چیز جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ ایکچولی کوثر ہے۔ ورنہ ذرا باہر نکل کے دیکھیے، لوگوں کی صبح اسپتالوں کی لائن میں ہو رہی ہے، لوگوں کی شامیں قبرستان میں فاتحہ پڑھتے ہوئے گزر رہی ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہے، اداس نہ ہوں، اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں، دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے، اور اس طرح سے سورہ کوثر کو اپنے اندر اتاریں۔ اگلی بار جب آپ نماز پڑھیں، سورہ کوثر کو ریسائٹ کریں تو یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورت ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔